نحمدہ و نصلیہ علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن 2026 کا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اس میں ہم پارہ نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے صبر۔ آیت نمبر 168 سے کچھ احکامات کی باتیں ہیں اور ساتھ ہی کچھ شیطانی حربوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ شیطان کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ وہ اپنا بن کے آتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز بڑی خراب ہے اس کو لے لو، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ خراب کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اب اس بات کا ذکر اس آیت میں اس طرح سے کیا گیا کہ شروع میں شیطان انسان کو کن چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ انسان سوچتا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشوں پر تو لاکھوں لگا لے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہزاروں روپیہ برباد کر دے گا اپنی ذات کے لیے، لیکن جہاں کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو پھر وہ وہاں پر ایک ایک چیز کے اوپر کوسچن بھی کرے گا، بات بھی پوچھے گا کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، اچھا یہ صحیح ہے، اچھا اتنا دینا کافی ہے، یعنی کہ اس میں پھر وہ سوال جواب شروع کر دے گا۔ اور پھر انسان کے پاس جب بہت زیادہ مال آنے لگتا ہے تو شیطان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اتنے پیسے کما رہے ہو، کچھ تو خیال کرو، کس لیے کماتے ہو؟ اپنی ذات کے لیے نا، تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑی عیش کر لو، تھوڑی مستی کر لو۔ پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کی زبان کھلتی ہے اور اسی طرح انسان قدم بہ قدم گناہوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی کہ شیطان کا حربہ کیا ہے کہ وہ ہر غلط چیز کو بہت اچھی سی ریپنگ شیٹ کے اندر آپ کو بنا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ ایک اور کردار بیان فرما رہے ہیں جن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی سمجھ اور عقل استعمال کیے بغیر اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے، اور کل قیامت کے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 175 میں ہمارے لیے اگین محاسبے کا ایک نقطہ ہے کہ کیا میں نافرمانیاں کرنے کے نتیجے میں جہنم کا عذاب سہنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے جو ہم کبھی اپنے لیے نہیں سوچتے۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم صرف اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے جو جو کچھ کرنا ہے وہ سارے کام ہم پراپرلی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوچنا ہے جب بھی کوئی گناہ کریں، جب بھی کوئی گناہ کا کام آپ کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے اور جس گناہ کو آپ کا دل اور دماغ ایک بات کے اوپر متفق نہ ہو، دل کہہ رہا ہو کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کر لو، کوئی بات نہیں، دل چاہ رہا ہے چلو ابھی کر لو، تو صرف یہ سوچے کہ کیا اس نافرمانی کے نتیجے میں جہنم کا عذاب سہنے کے لیے تیار ہوں۔ بس یہ ایک پوائنٹ اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بہت سارے گناہ، بہت ساری نافرمانیوں سے بچا سکتی ہے۔ پھر آیت نمبر 177 میں بہت اہم ایک آیت ہے اور اس کا نام ہے آیت بر۔ بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر نیکیاں کرنا، یعنی چھوٹی نیکی بھی کرنا، بڑی بھی کرنا۔ جس طرح آپ اگر جنگل میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہر طرح کی لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بحر و بر کہتے ہیں۔ تو آیت 177 سے پارے کے آخر تک ہم ترتیب سے دیکھیں گے کہ اگر کچھ چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو اسلام کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے محاسبے کے نقطے ہیں۔ نمبر 1، کیا میں وعدہ کر کے پورا کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتی ہوں؟ کیا میں تنگی اور مصیبت میں صبر کرتی ہوں؟ مجھے اسلام کی خاطر اگر کوئی مشکل سہنی پڑ جائے تو اس پہ صبر کرتی ہوں یا واویلا مچا دیتی ہوں؟ یہ پوائنٹس خود سے سوچیں اور ان کے جواب بھی اپنے لیے دیکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ آیت نمبر 180 میں اسلام کی خوبی نظر آتی ہے کہ زندگی بھر کے احکامات اس میں ملتے ہیں، حتیٰ کہ بستر مرگ پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کی بھی صراحت بیان کر دی گئی، تاکہ مرتے وقت بھی تم اللہ کی بات مان کر جاؤ۔ وصیت کے احکامات بیان کر دیے گئے۔ اب ہم یہاں پر تھوڑی سی وصیت کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ انسان
کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں جو کچھ بھی دیا وہ اس میں سے خرچ کرے، جب بھی کرے، اس کو پوری اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے، کسی غریب کو دے، یعنی ایز اے گفٹ دے دے، تو اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے وہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے جو وراثت کا تو حصے دار نہیں بنتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کر دوں، تو پھر وہ اپنی زندگی میں اس کے لیے وصیت کر دیتا ہے۔ پورے مال میں سے زیادہ کی وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اگر آج فار ایگزامپل 100 روپیہ ہے، فار ایگزامپل آپ آزاد ہیں، آپ 100 روپیہ اللہ کے راستے میں کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اسی وقت اس حال میں موت آ جاتی ہے کہ آپ نے انہیں نہیں دیا، تو پھر زیادہ سے زیادہ آپ جو 33 روپے ہیں 100 میں سے 33 روپے وہ اللہ کی راہ میں یا کسی غیر وارث جو کہ آپ کے وراثت کا حصہ دار نہیں ہے، کسی قریبی رشتہ دار کو یا کسی کو بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی کا حق نہیں مارتا، وارثوں کا حق مار کر دوسروں کو دینا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، اور غلط وصیت کرنے پر بھی بہت گناہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے والے کام کرتا ہے، پھر جب مرتے وقت وصیت کرتا ہے تو ناانصافی کر لیتا ہے، اس طرح اس کا انجام برے کام پر ہوتا ہے، چنانچہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2704۔ آیت نمبر 183 سے اگلی آیات میں روزوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آیت 185 میں عید کی نماز اور اس کی تکبیرات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے تو رکھ چکے ہو، اب عید کے دن سوتے نہ رہ جاؤ بلکہ فجر پڑھو، پھر اس کے بعد تکبیرات کہو اور جا کر عید کی نماز پڑھو۔ شکر کرو کہ اس نے رمضان کے فرائض پورے کروا دیے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا تعلق روزے سے بھی ہے، یعنی کہ دعا کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید، سرگوشی، ہم کلامی، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ روزے کے ساتھ بھی، روزے کے افطاری کے ٹائم پر بھی، اور ویسے بھی ہر نماز کے بعد بھی چلتے پھرتے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اگر آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم کس سے سیکھیں؟ یعنی اب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو بڑی دعا مانگ رہی ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا میں اثر نہیں ہے، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا۔ کئی لوگ تو اسٹریٹ اوے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں تو دعا مانگنی ہی نہیں آتی۔ اگر آپ نے دعا سیکھنی ہے تو آپ اپنے بچے سے سیکھیں۔ ایک معصوم بچہ لاڈ سے، پیار سے، مچل مچل کر اپنی بات منوا لیتا ہے، کہ ماں جس نے نہیں بھی ماننا تو وہ کہتی ہے اچھا تم نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں تمہیں یہ دے ہی دیتی ہوں، جو بھی وہ چیز طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اور میں نے بھی اپنے رب سے مانگنا ہے، ایسے ہی رو رو کر، پکار کر، لاڈوں سے، بس اپنے آپ کو بالکل زیرو کر کے، مٹی کر کے، کہ اگر اللہ نے نہ دیا تو بس پھر تو ہم بالکل کیا کہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی ہے جو دے سکتا ہے۔ ہم بے بس ہیں لیکن اللہ تو بس والا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو بس جس کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا۔ ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی شرط یہ رکھ دی کہ تم نے بھی میری بات ماننی ہے، یعنی ہم نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے تو اللہ ہماری بات بھی مانے گا انشاءاللہ، اور ہماری رضا سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ سوچ کے اللہ سے مانگیں کہ چلو اللہ سے تو میں نے مانگا ہی ہے، ورنہ میں نے فلانے شخص کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میرا یہ کام کروا دے، تو پھر یہ تو ناانصافی ہوگی نا، یہ تو زیادتی ہوگی ہماری اپنی دعا کے ساتھ ہی۔ جب آپ اللہ سے مانگیں تو اس توکل اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اگر اللہ نے نہ دیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت یہ مجھے نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ نے دینے کا ارادہ کر دیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ بس اب یہاں پر آپ اپنے لیے ایک نقطہ یہ کر لیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتی ہوں؟ جب میرے بچے میری بات نہیں مانتے ہیں تو مجھے کیا احساس ہوتا ہے؟ مجھے برا لگتا ہے نا کہ میرے بچے میری بات نہیں مان رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، یا میری بات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ
یہ سوچیں کہ میں بھی اپنے رب کی بہت ساری باتیں نہیں مان رہی ہوں، تو کہیں میرا رب مجھ سے بھی ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ آیت نمبر 187 میں ہمارے لیے محاسبے کے نقطے ہیں۔ بیوی دیکھے کہ وہ بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی برائیاں تو نہیں کرتی۔ شوہر دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے عیب جو ہے وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنی بہنوں یا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تو نہیں بیان کرتا۔ آیت نمبر 188 خاص طور پر رشوت کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت میں وہ سارے طریقے آ جاتے ہیں جو رزق حرام کے ہیں، سود، رشوت اور وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو روزے کی آیات اور مسائل کے بعد یہ آیت بیان کی گئی، اور اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے۔ وہ یوں کہ انسان رمضان المبارک میں صرف حرام سے نہیں رکتا، حلال سے بھی رک جاتا ہے، جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو کہ اصل میں اس چیز کی پریکٹس ہے کہ باقی 11 مہینے بھی حرام سے رکو۔ جو ایک مہینے میں حلال سے بچ سکتا ہے تو کیا وہ باقی مہینوں میں حرام سے نہیں بچ سکتا؟ تو ایکچولی یہ جو مہینہ ہے نا، یہ ہمارے نفس پہ کنٹرول کا مہینہ ہے، اپنے آپ کے اوپر قابو پانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کے اوپر صبر کرنے کا مہینہ ہے، کہ ہم نے اگر اس مہینے میں حرام کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی اپنا ہاتھ روک لیا، ہم بچ گئے ہیں، تو باقی 11 مہینے تو ہم نے حلال تو ہمارے اوپر حلال ہے ہی، صرف ہم نے حرام سے بچنا ہے۔ جو اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو نہیں کھاتا، تو کیا غیر رمضان میں وہ غیر کے کھانے کو ناحق طریقے سے کھا سکتا ہے؟ یہ بتائیں۔ غیر کا کھانا مینس کہ کسی کا حق مارنا، رشوت ہے، سود ہے، چوری ہے، کچھ بھی ہے، وہ غیر کا ہی کھانا ہوا نا۔ اور اگر ہمارے روزے ہمیں یہ عادت نہیں ڈالتے کہ ہم نے کسی کے مال کو، کسی کی چیز کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا، تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی ہم رمضان سے کچھ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں، یا بس یہ ہم بھوک پیاس میں ہی پورا مہینہ گزار رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال سے دور رکھیں اور جائز طریقے سے اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 189 میں چاند کا تذکرہ ہے۔ عرب معاشرے میں چاند کے ساتھ بہت ساری جو ان کی تہمات تھیں، وہم تھے، وہ وابستہ تھے۔ گھڑتے چاند کی تاریخوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہیں، لیکن جب چاند بڑھتا ہے جیسے یکم سے لے کر 14 تک، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت برکت والے دن ہیں۔ شادی کرنی ہے تو ان دنوں میں کرتے تھے، یعنی کوئی چیز خریداری کرنی ہے تو ان دنوں میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی تردید کی اور چاند کے اصل مقاصد بیان کیے۔ اب یہاں پر دوبارہ سے ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان کسی قسم کے یہ جو تہمات ہوتی ہیں اور جو یہ وہم ہوتے ہیں، کہیں ہم ان میں تو جو سپرسٹیشنز ہوتی ہیں، ہم کہیں ان کا شکار تو نہیں ہیں؟ بس یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو اپنی زندگی سے ہم نے باہر نکالنا ہے۔ اب ان لوگوں کی ایک بڑی عجیب رسم تھی کہ جب عمرے یا حج کی نیت سے گھر سے احرام باندھ کر نکلتے، پھر اگر کسی وجہ سے گھر دوبارہ آنا پڑتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی دیوار سے پھلانگ کر اندر داخل ہو جاتے تھے۔ تو اس آیت میں اس بات کی بھی نفی کی گئی ہے کہ اگر تم نے احرام باندھ لیا ہے اور تمہیں کسی وجہ سے گھر میں واپس آنا پڑے تو تم اپنے دروازے سے ہی واپس آؤ، واپس آنے میں یا دروازے سے واپس آنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آیت نمبر 190 سے 193 تک زیادتی اور فتنے کی بات کی گئی۔ اسلام یہاں لڑنے کی اجازت صرف ایک مقصد کے لیے دے رہا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور فتنہ ختم ہو جائے۔ اب فتنے میں قتل، ظلم اور زیادتی، ناانصافی، وہ سب کچھ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے، اور یہاں اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ جہاں بھی اس نظام کے خلاف کام ہوں گے تو وہاں اللہ کا نظام نافذ کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے۔ پہلے دعوت کے ذریعے کیا جائے گا، اور اگر اس سے بات نہ بنے تو پھر وہاں پر وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو جنگ کے لیے بھیجتے تو ساتھ حکم دیتے کہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں کو نہ مارنا، وہ لوگ جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے عبادت کر رہے ہوں ان کو نہ پکڑنا۔ اب دیکھیں یہ ہے اصل اسلام، جس کو ایک دہشت گرد مذہب بنا کر پوری دنیا میں پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ آپ
مختلف موویز اٹھا کر دیکھ لیں مختلف ملکوں کی، ان کا کانٹینٹ کیا ہے جہاں پر اسلام کو، مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ بالکل دل سے اور دماغ سے خالی ہیں۔ اب یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ اصل میں اسلام ہے کیا، کہ اگر جنگ کا بھی ماحول ہو جائے، جنگ بھی کرنی پڑ گئی ہے، تو تم نے نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا ہے، نہ بوڑھوں پر، نہ ان پر جو اپنی عبادت گاہوں میں ہیں، اور نہ بچوں پر۔ آیت نمبر 194 میں ہمارے لیے ایک اگین سوچنے کا نقطہ ہے کہ میں اللہ کی حدوں کو تو نہیں توڑتا، کیا میں کھانے پینے میں اسراف تو نہیں کرتا، کیا میں خرچ کرنے میں حد سے تو نہیں بڑھ جاتا۔ اب یہ جو ہم بار بار اپنا محاسبہ کرتے ہیں نا، اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے نا، اسی لمحے آپ یہ چیز سوچیں کہ اس حکم کے مطابق میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسی طرح اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے قابو میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر ہمیں کہیں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اس چیز میں پیچھے رہ رہے ہیں اور ہم اس عمل کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یا ہم اس عمل میں بہت آگے حد تک نکل گئے ہیں، تو ہمیں پیچھے واپس آنا ہے، تو ہم وہیں پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے اور اپنے آپ کو جو درمیانہ روی کا رستہ ہے، جو سیدھا رستہ ہے، ہم اس پر لے آئیں گے۔ اب آیت نمبر 195 میں مال خرچ کرنے کی بات آئی کہ جہاں بھی دین کے غلبے کی کوشش ہوگی وہاں مال کی ضرورت آئے گی۔ اگر جنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ہتھیار اور جو بھی ان کا پڑاؤ ہوگا، ان کے لیے جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے ضرورت پڑے گی۔ اب اگر ایسے کاموں میں لوگ خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کی ترقی بھی تو رک جائے گی نا۔ اب ان جنگوں میں اگر ان کے پاس مال نہیں ہوتا یا وہ مال خرچ نہ کرتے لوگ، اب مال خرچ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے، یا اس زمانے میں اگر گھوڑے تھے، یا آج کے دور میں ہمیں میزائلز چاہیے، بومبس چاہیے، ہمیں جہاز چاہیے، یا جو بھی ہماری سب مرینز ہیں، یہ جو بھی ہمارے ڈیوائسز ہیں، جو بھی کچھ جو گیجٹس ہیں، جو بھی کچھ ہمیں چاہیے، تو یہ سب مال سے ہی بن رہا ہے نا، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یہ مال خرچ نہیں کرتے ہیں اس رستے میں، تو پھر اسلام کی ترقی تو دور کی بات، جو ہم ایز اے اسلامک کنٹریز دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہماری اپنی ایگزسٹنس بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، یعنی کہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا بھی دیا کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، اس کی ترتیب بتا دی۔ ماں باپ سے شروع کیا کہ سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ یعنی کہ ضرورت کے مطابق جو آگے سب چیزیں بیان کر دی گئیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مال ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، یا اپنی نمود و نمائش کے لیے تو نہیں خرچ ہو رہا، یا اگر میں کسی کو کچھ دے دوں، یعنی کہ اللہ کے نام پہ دے دوں، تو پھر میں اس کا غم لے کے تو نہیں بیٹھ جاتی، یا مجھے بعد میں افسوس نہیں ہوتا ہو یار اس وقت میں نے اس کو اتنے سارے پیسے ایسے ہی دے دیے، تھوڑے کم دے دیتی تو میرے لیے بچ جاتے، یعنی کچھ بھی ایسا ریگریٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ایسا تو نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی کہ یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کے راستے میں آپ نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے، کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی اس کی نہیں رہتی ہے۔ تو ہم نے اب اسی موقع پہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو کی جو روحانی بھوک ہے ہم اس کو مٹانے میں مدد کر سکیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، جن لوگوں تک قرآن کی رسائی نہیں ہے ان کی رسائی آسان کریں۔ دیکھیں یہ وہ کام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو خواتین اپنے گھر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈفرینٹ درجے ہیں نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ڈفرینٹ درجے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس وقت کوئی جنگ کے حالات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جنگ میں کوئی جنگی سامان کے لیے پیسے دینے ہیں، تو ہم نے بقا کیا کرنی ہے؟ اسلام کی۔ پھیلانا کیا ہے؟ اسلام کو، اپنے مذہب کو۔ تو اس کو پھیلانے کے لیے ہم جس بھی لیول پر کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں، وہ چاہے آپ کا انٹرنیٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے آپ کا موبائل ڈیٹا ہی کیوں نہ ہو جو آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کی کلاس لے سکے، تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قرآن کا لیکچر پڑھ سکے یا لیکچر دے سکے، تو یہ بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہو گئی اس کے اندر۔ تو یہ اصل چیز ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے کہ اب
ان سب چیزوں کا حاصل کیا بات ہے کہ انسان کے دل میں جو چیز بس جاتی ہے وہی ہر روپ میں نظر آتی ہے۔ ہماری دعائیں ہماری سوچوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، ہمارے اعمال، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق، ہر چیز ہمارے دلی جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم وہ دعا کر رہے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو اگر صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو ہم سب اپنے دل کو اگر دعا میں مشغول کر لیں کہ اے اللہ، جتنی فکر اس دنیا کی ہے اس سے زیادہ آخرت کی فکر ہمیں لگا دے، ہمیں دنیا کے غموں سے آزاد کر کے آخرت کے غم میں لگا دیں۔ ہماری خوشیاں، ہماری امیدیں ساری کی ساری اس دنیا کے ساتھ لگنے کی بجائے آخرت کے ساتھ لگا دیں۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جس انسان کو جو فکر ہوگی وہ اسی کے مطابق اسی کی کوشش میں لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کے لیے جو فکر ہے اس کو بڑھا دے، اور دنیا کی جو لذتوں میں ہم چپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اس سے ہمیں دوری دے دیں، آمین۔ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا اور استعمال کرنا غلط اور ناجائز نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا وہ ناجائز ہے۔ تو بس آج کے لیے ہم یہی سوچیں گے کہ ہم دنیا میں کتنا دل لگا رہے ہیں اور آخرت کے لیے ہمارے دل میں کیا ہے، ہم دنیا کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔